حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع تلہ گنگ اور ضلع میاں والی کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام اور خوبصورت عنوان جو میرے اور آپ کے عقیدے کی جز ہے، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا محمد آصف صاحب، مولانا امیر حمزہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ جو پروگرام سجایا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں گفتگو سے پہلے ایک دعائیہ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے امیر ختم نبوت حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب کے والد گرامی فوت ہو چکے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ علماء کے بیانات تفصیلاً آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ میرے بعد دنیا خطابت کا ایک نام حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بدیالوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بہترین گفتگو فرما رہے تھے، ان کی آخری جو باتیں اور آخری جو جملے تھے وہ اطاعت کے بارے میں تھے۔ اسی اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہلے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کی یہ امنگ ہے اور ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا نام غلامی رسول کے لسٹ میں لکھا جائے۔ میں سرائکی بولا یا اردو؟
ہر بندے مومن مسلمان آدمی دی اے امنگے ان دی چاہت ہے کہ میرا نام غلامی رسول دے لسٹ دے اندر لکھیج پوے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غلامی رسول دے لسٹ وچ نہ آون تو پہلے 4 چیزیں دا ہونا ضروری ہے۔ میں ایو جی گفتگو کراں کہ تساں بیان سن کے جدو گھر ونجو تو کوئی پوچھے جو علماء دا بیان کیویں سنتے آئیو، میں جٹ کے حساب نال گال کراں تاکہ تواڈے دماغ وچ گال بہ ونجے۔ تے تساں گن سو پہلے نمبر دے اندر میرے تواڈے دل دی اندر ہووے محبت مصطفیٰ۔ کیا ہووے؟ سارے بولو کیا ہووے؟ محبت۔ دوجے نمبر تے میری تواڈی زبان دے اتے ہووے نعت مصطفیٰ۔ تیجے نمبر دے اتے میرے تواڈے زندگی دے شب و روز، سویرے، دوپہرے، شام، سردی، گرمی، صبح، شام، شادی، غمی، اٹھنا، بہنا، چلنا، پھرنا، زندگی دے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات دے اندر ہوئے اطاعت مصطفیٰ۔ گال سمجھ آئیے؟ بس نعرے دا ٹائم کو نہیں گال سنو۔ پہلے نمبر تے محبت، اللہ سارے موال قرآن پڑھنا انشاءاللہ۔ محبت۔ دوجے نمبر دے اتے ہوئے زبان تے نعت۔ تیجے نمبر دے اتے ہوئے میری تیری زندگی دے ہر لمحے دے اندر اطاعت مصطفیٰ۔ تلا گنگا لے ہو، میاں لی ہو، نیڑے پرے آون والے ہو، اے بندہ ہے غلام مصطفیٰ۔ تے پہلی گال کہ میرے نبی دی محبت او دے دل وچ ایڈی ہووے کہ ساریا محبتاں تھلے ہوون مٹھے مدنی محمد دی محبت بلے بلے ہو۔ آئیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھڑی زبان نال اعلان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او دنیا والو تساں چوتنے تک بندہ مومن نہیں بڑھ سکتا جب تک ہوندے دل دے اندر اماں دی محبت وچوں، ابا دے محبت وچوں، او دنیا والو بیوی بچیاں دے محبت وچوں، اولاد دی محبت وچوں، کلی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکا دیتی ہے او دنیا والو والناس اجمعین۔ دنیا کائنات دے سارے لوگے وچوں میں محمد رسول اللہ دی محبت پہلے ہوئے زیادہ ہوئے۔ توجہ میرے وال، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دی اندر کٹ کٹ کے بھری پی ہوئے۔ آئیے توجہ کرائے، اتنی محبت ایک پاسو امائے بے پاسو میرے نبی دی محبت ہے، ایک پاسو اولاد بے پاسو میرے نبی دی محبت ہے، ایک پاسو سیاست ہے بے پاسو میرے نبی دی محبت ہے۔ تلا گنگا لے ہو، میاں علیہ لے ہو، دور تے دراز قرب جوار تو آون والے ہو، ساریا محبتہ قربان کرنیا بمڑیا ہے میرے مٹھے مدنی محمد رسول اللہ دی محبت دی اتے دوجی گل کیتی ہے زبان دی اتے نعت مصطفیٰ ہوئے، صبح ہوئے شام ہوئے تیری زبان دی اتے میرے نبی دیاں تعریفہ ہوئے، زبان دی اتے اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تعریفاں ہوئن آئیے قربان ونجا اللہ دا قرآن اس گلو اس انداز نال بیان کرے داؤد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس بات تے میرا نوجوان اور میرا بزرگ میرا بھائی صبح بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر شام نو بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر تریجی گل کیتی ہے زندگی دی اندر اطاعت مصطفیٰ ہوئے زندگی دی اندر میرے نبی دا طریقہ ہوئے تیری شادی اچ میرے نبی دا طریقہ تیری غمی اچ میرے نبی دی اطاعت تیرے سویرے وچ میرے نبی دی اطاعت تیری تجارت اچ میرے نبی دی اطاعت تیری دکانداری اچ میرے نبی دی اطاعت ایک ایک ادا دی اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہوئے میرے محبوب دا طریقہ ہوئے میرے نبی دی اتباع ہوئے والے بندہ بڑھ سی غلام مصطفیٰ دلچ میرے نبی دی محبت کوئی نہیں زبان تے میرے نبی دی تعریف کوئی نہیں زندگی دی اندر میرے نبی دی اطاعت کوئی نہیں زندگی دی اندر میرے نبی دا طریقہ کوئی نہیں زندگی دی اندر میرے نبی دی اتباع کوئی نہیں زندگی دی اندر میرے نبی دی سنت کوئی نہیں تو کی نہیں غلام مصطفیٰ نہیں بڑھ سکتا غلام مصطفیٰ بڑھن تو پہلے ترے چیزیں دا ہونا ضروری ہے توجہ میرے وال جس ویلے والمطالعہ کیتا ہے جس ویلے میں قرآن نو پڑھیا ہے جس ویلے میں احادیث دی ورگرداری کیتی ہے جس ویلے میں تاریخ دیا کتاباں پڑھی ہے کہ کچھ لوگ ہی ہو جائے من مل بنجل جنہ دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ اتنی آلہ نعت مصطفیٰ اتنی آلہ اطاعت مصطفیٰ اتنی آلہ جس ویلے میں تلاش کیتا ہے جس ویلے میں پڑھن شروع کیتا ہے جس ویلے میں قرآن ڈٹھا ہے جس ویلے ہونے نبی دی حدیث ڈٹھی ہے جس ویلے میں کتابہ ڈٹھی ہے او دنیا والو وہ لوگ مینو مل گئے جنہ دے دل دی اندر محبت مصطفیٰ جنہ دی زبان تے نعت مصطفیٰ جنہ دی زندگی دی اندر اطاعت مصطفیٰ تو آنے ذہن دے اندر سوال او کون لوگ ہیں جنہ نے دنیا نو ثابت کر کے دکھایا ہے دنیا نو ثابت کر کے دکھایا ہے اور جس ویلے نظر پئیے تے ول او لوگ آ گئے جنہ دنا ہے اصحاب مصطفیٰ جنہوں نے ثابت کر کے بھی کھایا ہے اے دیکھو محبت مصطفیٰ ہے اے دیکھو نعت مصطفیٰ ہے اے دیکھو اطاعت مصطفیٰ ہے قربان ونجا قربان ونجا قربان ونجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھن کے آخری صحابی تک اللہ دی قسم دنیا والو میرے نبی دی محبت اتنی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے میرے وال لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے صحابہ بیٹھے اور بیٹا آ گئے بیٹا آتے آتے بابا جی میرے بیٹے جنگ دا فلانا موقع کے ہاں میرے ہاتھ دی اندر تلوار آئی ایک باری تو میرے تلوار دے وار تلو آیا میں پاپا سمجھ کے چھوڑ دیتا دوسری باری آیا میں پاپا سمجھ کے چھوڑ دیتا تیسری باری آیا ابا سمجھ کے چھوڑ دیتا پتر نے گل مکئیے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور فرمایا لگے رہو میرا بیٹا والذی نفسی بیادی قسم او ذاتی تیرے قبضے دی اندر میری جان ہے اگر اس ویلے میرے ہاتھ دی اندر تلوار ہوگی تو میرے وار تلو آوینا میں تے کو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑے نا بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے قتل ہی کر چھوڑے نا قربان ونجا میرے نبی دی محبت دل دی اندر اتنی آلہ میرے نبی دی ناد زبان تے اتنی آلہ میرے نبی دی اطاعت زندگی دی اندر اتنی آلہ توجہ میرے وال یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی دی خدمت دی اندر آکے اپنے بول بولے ایڈے آلہ بول بولے کہ آج بھی تاریخ دے
دی اندر نوٹ آئے کھڑے کیا آتے کھڑے آدن او دنیا والو حب بائی رئی من الدنیا ثلاث دنیا دی اندر ترے چیزاں ڈاڑیاں چنگیاں لگ دیاں فرمایا ابو بکر کیڑیاں کیڑیاں بول بولے دگے جوان تے آدے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو اللہ دے نبی نال اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے میری دل دی تمنا ہو دیئے اکھا میرا ہوئے چہرہ محمد الرسول اللہ دے دارے ونیا دوجھی تمنا مال میرا ہوئے اشارہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے لٹائیں دارے ونیا تریجھی تمنا بیٹی میری ہوئے نکاح محمد الرسول اللہ دا ہوئے دے دارے ونیا تلہ گنگا لیو جس ویلے میں پڑھی آئے جس ویلے میں دیکھی آئے جس ویلے مطالعہ کیتا ہے آواز آمن لگی ابو بکر ہم نے تیری ان تین تمناؤں کو شرف قبولیت سے نوازا ہے آنکھیں تیری ہوگی چہرہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ مال تیرا اشارہ محمد الرسول اللہ دا بیٹی تیری محبوبہ محمد الرسول اللہ میں بولیں دے یار آئے ہائے ہائے غار سور تے جس ویلے جوان چڑھے نا جی بس صرف جڑ دی ہی گل کراں تے اندر جوان گئے غار سور دیا صفائیاں کر کے جس ویلے تسلی ہوئی ہے نا تے واللہ دی کہ ہونے آ ونجو تسلی ہو گئی ہے گود ابو بکر صدیق دیئے چہرہ میرے نبی دے ایک نہیں تو نہیں ترے جہاڑے ترے راتاں تو میں آدھا ہوں دا علماء اتفاق کرن یا نہ کرن لیکن ایک گل عشق محبت ابو بکر دے وچ ڈب دے ہوئے آکھڑ چاندہ کہ ابو بکر اترے راتا ترے دیوار شاید اللہ بڑھائے تیرے واسطے ہیں اتھا گود تیری ہے چہرہ محمد الرسول اللہ دائے آواز آئی رج رج کے ویکھ ابو بکر اتھا عمر بھی کوئی نہیں عثمان بھی کوئی نہیں علی بھی کوئی نہیں تو جو آدھا ہمیں اکھا میریا ہوئے چہرہ محمد الرسول ابو بکر رج رج کے ویکھ اللہ تو کو لے بنجے جرا زور نہ لکھے اللہ اس سال لے بنجے جس ویلے بندہ غار ثور تے چڑھائی چڑھ دے نا بوتلا پانی دا لے کے ویندے لیکن ابو بکر محبت مصطفیٰ وچ اڑدا ویندے اللہ جھولی ابو بکر دی استاد آگن بس بگال سمیٹ میری موضوع یاد ہے نا اے ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے دے محبت زبان تے ناتے تے زندگی دے ویچ اطاعت تے اے بندہ ہے غلام ہاں ہن توجہ کری میں کرے ابو بکر رج رج کے ویکھ چہرہ میرے نبی دا اکھا ابو بکر صدیق دیا او مندر کیا ہو سی او ویلا کیا ہو سی جرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے مکھڑے نوے دے بیٹے ہو سر ادھر دکھائے میں نے دیکھا میں نے پڑھا گود صدیق دی چہرہ میرے نبی دا بل میں بھائی جال بھائی جگہ ڈٹھے گود صدیقہ دی چہرہ میرے نبی اتلا گنگالے ہو یا گود صدیق دی ہون دیئے یا گود صدیقہ دی ہون دیئے آج گود صدیق دی چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آج گود صدیقہ دی چہرہ میرے محبوب دا رات پچھلیاں چل دیا پین مہینے دے آخرہ چل دیا پین اما عائشہ اما حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر آسمان تے پین
اشارے نال چمکدا دمکدا کھڑا ہے۔ میری اماں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ سنیے گا میرا نوجوان، میرے محبوب نے فرمایا جی میری حمیرہ، جی میری عائشہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ میرے شاگرد میرے صحابی حضرت عمر دیا اماں فرما دیا نے یا رسول اللہ میرا بابا میرا ابا ابو بکر، حضور نے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ گھبراندی کیوں ہے؟ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے، تیرے بابا ابو بکر صدیق دی ہجرت والی تین راتاں وچوں ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ول میں کیوں نہ آکھا دنیا والو بہو عاشقہ عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار او غار والے دی دے دے راسن لوگ مثالے، تے عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے، ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نال محبت مصطفیٰ، زبان تے نعت مصطفیٰ، زندگی دی اندر اطاعت مصطفیٰ، قربان ونجا اے ترے چیزاں میرے نبی دے صحابہ نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ آئیے آخری گل کرا میرے ول دکھائے میرے نبی دا صحابی دسترخوان لگیا ہویا ہے تے کھانا تناول کر دے پین، روٹی دا لقمہ توڑ کے سالن دی پلیٹ ڈبو کے کھاون لگن تے لقمہ تلے ڈہ پائے، برابر بندہ بیٹھا آئی تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلے پیا ہویا لقمہ چاہ کے کپڑے نال صاف کر کے دوبارہ سالن دی پلیٹ ڈبو کے کھاون لگن، برابر بندہ بیٹھا ہی اس زور نال کوہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ وسیع مقدار میں کھانا موجود ہے، نیچے پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھانے لگے ہو۔ قربان ونجا اس بندے دی کوہنی مارنی ہے، میرے نبی دا صحابی دا ایمان جوش چاوڑا آدھے او میرے ہاتھ تے ہاتھ مارن والا کونی مارن والا اترو کو سنت حبیبی بہاؤلاء الحمقا، یہ جو وزیر مشیر بیٹھے ان کو دیکھ کر میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اترو کو سنت حبیبی بہاؤلاء الحمقا، ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان منجا ایک ایک سنت عمل کرن والے، اپنی زندگی اطاعت رسول کے مطابق گزارن والے، بلکہ نہ شاعر آکھے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگندا گیا۔ شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی، ایو عقیدہ اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا ڈسیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگندا گیا۔ کوئی صدیق بنیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگندا گیا۔ کوئی فارس، یہ جملہ اتنا پیارا لگ دے میں نو قربان ونجا، کوئی فارس
رحمت دی بھالی نظر کینے حبشی اوتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندہ زندگی باقی